نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ طب کالج کی طرف سے ویڈیوز اور اسباق کے سلسلہ جاری ہے۔ اطباء کرام جس قدر بھی مطالعہ کرے کم ہوتا ہے، کیونکہ امراض بے شمار ہیں، مریض بے شمار ہیں، اور غذائیں روز بروز تبدیل ہو رہی ہیں۔ قرآنی کتابیں آپ جب مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں کچھ نسخہ جات، کچھ ایسی چیزیں نظر آتی کہ جہاں امراض کی تشخیص کی گئی، جہاں امراض کے اسباب و علامات گنائی گئی، وہیں پہ کچھ ادویات اور کچھ غذائیں تجویز کی گئی، کچھ تدبیرات کی گئی۔ پرانی طبی کتابوں میں ہم نے جو چیز دیکھی اور آج کی جو لکھی جانے والی، بالخصوص جو ہندوستان میں لکھی جانے والی کتابیں ہیں، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو تقسیم بر صغیر پاک و ہند کے بعد جو لکھی گئی ہیں، ان میں ایک چیز ہم نے دیکھی جو پہلی کتابوں میں موجود نہیں تھی۔ وہ چیز یہ تھی کہ پہلے لوگ نسخہ لکھتے تھے کسی ایک مرض کے لیے، کسی ایک علامت کے لیے، کسی ایک ضرورت کے لیے وہ نسخہ تجویز کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر وہ بتدریج مرض کو کنٹرول کرتے تھے۔ مواد ہے، پھر انہوں نے اس مواد کو پہلے پکانا ہے، پھر اس سے مزید اگر گاڑھا مواد ہے پہلے اسے ہلکا کرنا ہے، پھر اسے کچھ پتلا کرنا ہے، پھر اسے بہانا ہے، اور اگر زیادہ پتلا مواد ہے تو پہلے اسے اس حد تک لے کے آنا ہے کہ وہ طبیعت کی پکڑ میں آ جائے اور اس کے بہاؤ کا، اسہال کا یا قے کا کوئی سبب لگ سکے۔ اس لیے منضد کے نام سے ایک علیحدہ سی اصطلاح تھی جو آج استعمال نہیں ہوتی، کہ مرض کو پکانا یا اس مواد کو پکانا۔ اب میں نے 3 4 5 کتابیں جو عربی میں تھی لیکن معتبر تھی، کتاب العمدہ فی الجراحہ، اور اس کے علاوہ کتاب التحسیر، اور اس کے علاوہ التصریف، الزہراوی کی جو کتاب تھی جس میں سب سے پہلے یہ کتاب العمدہ فی الجراحہ اور کتاب التصریف، یہ 2 مختلف مصنفوں کی کتابیں ہیں۔ یہ ایک تو ہے اندلس کا، جسے اسپین کہتے ہیں، التصریف وہاں کی تصنیف ہے، اور جو کتاب العمدہ فی الجراحہ، یہ کتاب لکھی گئی تھی جب تاتاری یلغار کر رہے تھے، صلاح الدین ایوبی تاتاریوں اور انگریزوں اور ان کو جو ہے نا بیت المقدس میں ان سے نبرد آزما تھا اور ان سے لڑ رہا تھا، اس دور میں یہ چیز لکھی گئی تھی۔ جنگیں تھیں، جنگیں جاری تھیں، زخمی لائے جاتے تھے قلعوں میں، فوجی زخمی حالت میں جب لائے جائے ان کی مرہم پٹی، ان کی دیکھ بھال، اور اس میں اس لیے کتاب العمدہ جو ہے یہ ایک جراحی اور زخموں کے بارے میں، ٹوٹ پھوٹ، کاٹ پیٹ اور آپریشن کے بارے میں یہ بہترین کتاب ہے۔ اس کے بعد وہ دردوں کو کیسے کنٹرول کرتے تھے، پٹھوں کو کیسے وہ مینٹین کرتے تھے، کسی چیز کی اگر کمی آتی تھی اس سے کیسے پورا کرتے تھے، کیسے زخموں کو سیتے تھے، یہ انہوں نے۔ لیکن الزہراوی کی ایک خاصیت یہ ہے کہ ان کی التصریف میں ان اوزاروں کے نام دیے گئے ہیں، ان کی تصویریں دی گئی ہیں کہ کون سا اوزار کس جگہ پر کام آتا ہے۔ مثلا وہ داڑھ کو داغنے کے لیے وہ القئی، یعنی القئی کہتے ہیں کسی چیز کو داغنا، چیز گرم کی، اوزار گرم کیا، اور یا کوئی بھی چیز گرم کر کے جہاں بیماری ہے وہاں پر اسے گرم گرم لگاتے ہیں، اس سے وہ اعصاب جو حساسیت کی وجہ سے المناک ہو گئے تھے وہ ختم ہو جاتے ہیں، یا وہ ریشہ ختم ہو جاتا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا تھا کہ حجامہ میں اور ان ساری چیزوں میں اور القی میں، یعنی جو داغنا ہے، اس میں بھی شفا ہے، لیکن میں اس کا حکم نہیں دیتا، اس سے بچنا چاہیے۔ یعنی اناڑی آدمی یہ کام نہیں کر سکتا۔ اب آگ ہے، آپ جسم پہ لگا رہے ہیں، اور اناڑی پن میں تو وہ زیادہ تکلیف کا سبب ہوگا، لیکن اگر کوئی ماہر ہے تو وہ اس سے بہترین قسم کے جو اینٹی بائیوٹک بھی کام نہ کرتے ہوں، اس سے کام لیتا ہے۔ خیر، وہ جو نسخے لکھتے ہیں، میرا جو آج کا موضوع ہے کہ ہماری پرانی کتابوں میں اور جدید کتابوں میں کیا فرق ہے۔ اب وہ التصریف میں بھی یا کتاب العمدۃ الجراحت میں بھی وہ لکھتے ہیں کہ بھئی یہ فلا 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 چیز لو، اسے پکا لو، کوئی زخم میں کوئی پانی پڑ گیا ہے تو اسے بہانے کے لیے، اسے پھوڑنے کے لیے، اسے چیرا دینے کے لیے کون کون سی چیز سے تدبیر کی گئی، وہ وہاں پر چند چیزیں، چند نسخہ جات تجویز کرتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں یہ فلاں چیز میں کام آئے گا۔ جب بر صغیر کی کتابیں، بالخصوص آج کی حکماء کی جو کتابیں ہیں، ہم انہیں اٹھا کر دیکھتے ہیں، یا 1947 کے بعد جو کتابیں لکھی گئی تھی، ان میں بھی یہ چیز موجود ہے کہ منزج ہے، فلاں ہیں، فلاں ہیں۔ اور جو اس سے پہلے لکھی گئی تھی، شریفی خاندان نے لکھی تھی، اور اس کے علاوہ جو دہلی کا جو مطب ہے، اس میں بھی جو بیاج کبیر ہے، اس میں لمبے چوڑے وہ نہیں لکھے گئے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ وہاں یہ لکھا ہے، وہاں اجزاء کی تعداد زیادہ ہے، اور جو فوائد ہے وہ مخصوص ہیں۔ لیکن کتاب عمدۃ الجرح میں یہ چیز ہے کہ وہ اجزاء بھی مناسب ہیں، اور اس کے فوائد بھی بہترین ہیں۔ اب 30-35 سال کے عرصے میں جو طب پر تجربات ہوئے، ان کی نگاہ میں، یا ان نسخہ جات جو میں نے اپنی زندگی میں استعمال کیے، یہ عمدۃ الجراحت کے جو نسخہ جات ہیں یہ بہترین ہیں، کیونکہ یہ عملی ہیں۔ یہ بتائے ہوئے نہیں، وہاں سے نقل کیا، وہاں سے لیا، یہاں سے لیا، وہاں نہیں 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 نہیں۔ وہ اس چیز کی مہارت رکھتے تھے، انہوں نے جو پرانی کتابیں، زکریا رازی کی کتابیں تھی، ابو علی سینا کی تھی، المسیحی کی تھی، وہ جو پہلا ذخیرہ تھا وہ انہوں نے کھنگالا۔ انہوں نے جو ہے نا، اس کا گیلنیس کے کیا کہتے ہیں، جالینوس ہے، اور یہ جتنے بھی پہلے گزرے ہیں، ان سب کی کتابیں انہوں نے پڑھی، اور اس پر تجربات کیے، ان کو ساری چیز کو کری، اور پھر انہوں نے وہ چیز پڑھ کر اس سے آزمایا، اور وہ جو نسخے، وہ اجزاء، وہ غذائیں، وہ دوائیں جو وقتی طور پر، کیونکہ وہ عملی زندگی گزارتے تھے، اور ہنگامی طور پر جو چیزیں کی جاتی تھی، اب جنگوں میں تو ہنگامی چیز ہوتی ہے، ایمرجنسی ہوتی ہے، وہاں پر جو وہ چیز تجویز کرتے تھے تو ان کے جو نسخہ جات تھے وہ پرکھے ہوئے، منجھے ہوئے، مجرب المجرب، اور کم اجزاء پر مشتمل ہوتے تھے، کیونکہ جنگوں میں ادویات نایاب ہوتی، اجزاء کا مہیا کرنا بھی بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو وہ جو یہ دونوں جو کتابیں ہیں، اگر آپ نے جراحت میں اور جوڑوں کے درد میں، یا جو جسمانی طور پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، ان کا، آپ ان دو چیزوں کو بہترین ان دو کتابوں کو آپ رہنما بنا سکتے ہیں۔ ہم نے ان دونوں کا ترجمہ کیا۔ پھر ایک اور چیز دیکھیں، میں نے ایک لفظ تھا فلگمونی، غالباً ایسا ہی کوئی لفظ ہے، اب بڑے مشکل سا تھا۔ میں نے، سچی بات یہ ہے کہ جب میں یہ ترجمہ کر رہا تھا تو میں نے پہلی بار وہ سنا، یہ کتاب عمدۃ الجراح کی دوسری جو جلد شروع ہوتی ہے، اس کا پہلا جو باب ہے، اس میں بڑا پریشان ہوا۔ میں نے کہا یار، یہ لفظ میں نے پہلی دفعہ سنا ہے۔ پھر میں نے نیٹ پر سرچ کی، کتابیں دیکھی، تو پھر اردو میں تو اس کا کوئی وہ نہیں تھا، لیکن فارسی والوں نے اس کا وہ کیا تھا۔ پھر میں نے اس پر ایک مضمون بھی لکھا تھا، کہ کیونکہ ایک چیز نہیں میرے علم میں آئی تھی، اگر میں 35 سالہ اس میں یہ چیز کر سکتا ہوں، تو پھر ظاہر ہے کہ میں قیاس ہی کر سکتا ہوں نا، کہ عام جو نئے اطباء ہیں ان کا کیا حال ہوگا۔ تو میں نے پھر وہ سرچ کیا، تو انہوں نے پھر جو جانی اور دیگر جو محققین ہیں،
ان کے حوالے سے لکھا کہ فلغمونی جو ہے وہ بنیادی طور پر چہرے پر جو سوج آ جائے خون کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے، انہوں نے دو اسباب لکھے ہیں۔ تو ان میں یہی تھی، پھر انہوں نے کہا تھا کہ سنگی لگوائیں، فسد کھولے اور امالہ کرے وغیرہ وغیرہ، یہ اس کی ایک چیز تھی۔ اس علاج میں یہ چیز دیکھنے والی ہے کہ یہ لوگ جو بیماری کا سبب بننے والا مواد تھا اسے جیسے تیسے کر کے جسم سے خارج کرتے تھے، اور جب مریض ٹھیک ہوتا تھا تو پھر وہ ٹھیک ہوتا تھا، بھاڑے پر نہیں چلتا تھا۔ ہمارے ہاں عمومی طور پر لوگ کہتے ہیں او جی میں نے آپ کی 2 دن دوا کھائی ہے، 4 دن کھائی ہے، میں نے 2 خوراکیں کھائی تھی، کچھ بھی فرق نہیں، پھر مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑا۔ مر جائیں، ہمارا جسم ناکارہ ہو جائے، ہم لوگ برباد ہو جائیں۔ آپ یہ دیکھتے ہیں نا کہ اب ہر دوسرا آدمی جو ہے نا وہ راسک کھا رہا ہے، میدے کے کیپسول کھا رہا ہے، کوئی کچھ کھا رہا ہے، کوئی کچھ کھا رہا ہے۔ ہم نے عادت نہیں بدلنی، ڈاکٹر بدل لیتے ہیں، معالج بدل لیتے ہیں، اور لیکن عادت نہیں بدلتے۔ ہم اس چیز سے باز نہیں آتے جو ہمیں مرض کا سبب بنا رہی ہے، جو ہمیں مریض بنا رہی ہے، ہماری توانائی کو اور ہماری اندرونی قوتوں کو برباد کری، ہم نے اس سے باز نہیں آنا۔ ڈاکٹر بدلنے ہیں، دوا بدلنی ہے، اچھی سے اچھی کھانی ہے، لیکن ایسا یہ اپنے آپ کو جو ہے نا کور میں ڈالنے والی بات ہوتی ہے۔ خیر، تو اس میں جب آپ ان کتابوں کو مطالعہ کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ الفاظ، کچھ اصطلاحات اور کچھ ایسی چیزیں آئیں گی کہ جو پہلے نہیں تھی۔ آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ آج کون سی غذائیں ہیں کل۔ ہاں، میں یہ بات آپ سے کہوں گا کہ جو اس وقت غذائیں تھی، اس وقت جو چیزیں لوگ کھاتے تھے ان میں سے بہت ساری چیزیں اب چینج ہو چکی ہیں، لوگ انہیں پسند نہیں کرتے۔ اس وقت وہ عام غذا تھی، مرخن، اور انہیں ہر طرح سے رغبت سے بھی کھایا جاتا تھا، انہیں جیسے بھی ہے۔ اب ہمارے ہاں کیمیکلز چل گئے ہیں، صفائیاں چل گئی ہیں، ساری چیز چل گئی ہے، اور ریفائن کر کے ہم کھانا کا عادی ہو گئے ہیں۔ تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ وہاں سے غذا لیں گے، کسی حد تک رہنمائی ملتی ہے، لیکن جو آج ہم غذا کھاتے ہیں یہ اس سے بہت مختلف ہیں۔ تو اس لیے یہ چیز نہیں، لیکن جو ادویات ہیں، جو نسخہ جات ہیں، اور پھر دوسری اہم بات یہ ہے کہ جو چیز آج پریشانی کا سبب بن رہی ہے، مثلا ایک چھوٹی چھوٹی سی چیزیں آپ لے سکتے ہیں، جیسے یہ تل ہو گئے، یا یہاں شاید میرے یہ کالا سا تل ہے، یہ تل ہو گئے، دوسری وہ لوگ داغ دھبے ہو گئے، چھوٹی چھوٹی سی چیزوں کو وہ لوگ بڑے غور سے دیکھتے تھے۔ یہ جزیات ان کتابوں میں موجود ہیں۔ آج تو ایک حکیم کا نام سنے تو بھائی اس سے تو مردانہ کمزوری دکھائی دیتی ہے، ہر آدمی سمجھتا ہے اس کے پاس تو بس پوچھتے ہیں اور کچھ نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ حکمت ایک بہت بڑی فیلڈ ہے اور میدان عمل ہے، اور اس میں بہت کچھ ہے، پوری زندگی اس میں سموئی ہوئی ہے۔ اس میں غذائیات ہیں، دوائیں ہیں، صحت ہے، احتیاطی تدابیر ہیں، پرہیز ہے، اور انسان کو بہتر سے بہتر زندگی گزارنے کے طریقے ہیں۔ خیر، تو میں یہ چیز کہہ رہا تھا کہ ان دونوں کتابوں میں اگر آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو وہ چیز سے ملیں گی جو عام کتابوں میں موجود نہیں ہے۔ جیسے کہ سعد ورچوئل اسکل، جو کہ سعد طبیہ کالج کا ذیلی ادارہ ہے، یہ تقریباً یہ ان کتابوں کو کمپوز کر رہا، ریکمپوز کر رہا ہے، جو ایسی حالت میں تھی کہ جن میں پھر اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ جو اب جیسے فلغمونی جو بتایا گیا تھا، اب یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی، تو ہم نے یہ چیز جو ہے نا محسوس کی کہ ان کی تصویریں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے سے وہ کریٹ کر کے ہم اس میں شامل کریں گے، اور پھر نشاندہی کریں گے کہ اس کتاب میں جو چیز بیان ہو رہی ہے وہ یہ ہے، اس کی علامت، اس کی شناخت، اور اس کا جو بھی جسم پر ایفیکٹ ہوتا ہے اس کا یہ سکیچ ہے۔
اور پھر جو جڑی بوٹیاں ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، تو ہم یہ چیز کوشش کر رہے ہیں، دعا کرے اللہ رب العزت ہمیں اس خدمت کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن ایک بات ہے، جن پر ہماری یہ محنت لگ رہی ہے وہ بازار میں موجود ہیں، واٹس ایپ پر کتابوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے، آتے ہیں وہ پڑھی بھی نہیں جاتی، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں، گجلک قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، اور کتابیں اصطلاحات میں ہوتی ہیں۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ انہیں آسان الفاظ میں آج کی زبان میں، ممکن ہے آنے والے وقت میں ہماری زبان بھی بدل جائے، لیکن اس وقت جو رائج زبان ہے اردو، سلیس قسم کی اردو، اس میں ان کو بیان کر دیا جائے جو مشکلات ہیں، مغلقات ہیں، اور ایسی وہ چیزیں جن کی سمجھ نہیں ہے یا وہ ہمارے معمولات میں نہیں ہے، ان کی تشریح کر دی جائے اور وہ تصاویر دے دی جائیں۔ اور پھر اگر ایک ایسی چیز ہے کہ جو اس وقت موجود تھی، اس کا نعم البدل کیا ہے، یہ ہم ان کتابوں میں تصرف کریں گے، یہ ہم ان کتابوں میں تصرف کریں گے، اور یہی ہمارا تو رائے امتیاز ہے کہ اب کی جو کتابیں لکھی جا رہی بھائی، ان کے تو جملہ حقوق محفوظ ہیں، فلاں ہیں، کاپی رائٹس ہیں، دوسرے تیسرا، ہم نے وہ کتابیں منتخب کی ہیں جو پر مغز ہیں، اور ان پہ نہ تو کاپی رائٹس کا ہے، نہ وہ رفاع عامہ کے لیے اللہ نے انہیں جو ہے نا کھلے عام کر دیا ہے، تو ہم ایسی چیزوں کو رکھیں گے۔ تو اگر کوئی آدمی یہ چیز، ہم نیچے لنک دیں گے اس پر، وہ جو ہے نا، بلکہ ہم کوشش کریں گے QR کوڈ جو ہے نا اس پر جنریٹ کر کے، ایک کتاب جو ہے وہ 100-200 صفحے کی جو کتاب ہے وہ 200 روپے کی، ٹھیک ہے، وہ PDF میں یا ان پیج میں یا پھر ورڈ میں یا JPG میں، جیسے آدمی چاہے ایسے اسے وہ مہیا کر دی جائیں گی۔ اور یہ خواہ خواہ جو ہے نا تنگ مت کریں، آپ پہلے پیسے بھیجیں، جب ہمارے پاس میسج آ جائے گا آپ کے پاس کتاب جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔